پارٹی کا انٹرنل میٹر ہے، لیکن چونکہ اختلافات اس قدر بڑھ چکے ہیں اور زبان زد عام ہے ان اختلافات کی کے بعد سب کی گفتگو کیسے انٹرنل میٹر؟ اب کیا کہیں، بیرسٹر گوہر صاحب پہ بھی پریشر ہے، پولیٹیکل بات ہے، پبلک کے نالج کی بات ہے، ٹکٹ دیا نہیں دیا لوگوں کے انٹرسٹ کی بات ہے. یہ کوئی میرا مطلب بیرسٹر گوہر صاحب کے گھر کا معاملہ تھوڑی ہے، پالیٹکس کا معاملہ ہے، پبلک کا معاملہ ہے. اور پبلک ڈومین میں خان صاحب نے کیوں نہیں دیا عاطف خان کو ٹکٹ، اسد کیسر کو ٹکٹ، کیوں نہیں دیا شہرام ترکئی کو ٹکٹ؟ یہ بحث اپنی جگہ بڑی جینوئن ہے کہ کیوں کے پی کے لیے یہ سوٹیبل نہیں تھے اور کیوں وفاق کے لیے سوٹیبل ہیں. گنڈا پور کی باتوں کو آپ یہ کہیں جی کہ کوئی بات ہی نہ کرے. میرے خیال میں اس کی بیرسٹر گوہر صاحب کو یہ وضاحت کرنی چاہیے تھی کہ یہ ٹکٹس کیوں نہیں دیے گئے. یہ انہوں نے ہاشپ کرنے کی کوشش کی، اور تیمور جھگڑا صاحب کے وقت کے اوپر بھی جو کرپشن الزامات ہیں اس پر بھی انہوں نے کہا کہ نہ وہ ایم پی ہے، نہ ایم این اے ہے، نہ وزیر ہے، یہ ہے وہ ہے. لیکن بھائی وہ جب تھا تب کی کرپشن کی بات ہے. آج ٹھیک ہے وہ الیکشن ہار گیا ہوا ہے، نہ وزیر ہے، نہ ایم پی اے ہے، نہ ایم این اے ہے، نہ کچھ ہے. لیکن جب وہ وزیر تھا تب کی کرپشن کی بات ہو رہی ہے اور تب کی کرپشن کا احتساب ہونے کی بات ہو رہی ہے. کیا پی ٹی آئی اس کو سپورٹ کرتی ہے؟ اور پی ٹی آئی میں ابھی بھی وہ شامل ہے، پی ٹی آئی کا حصہ ہے وہ. ہاں، لیکن میرا مطلب ہے ٹیکنیکل بات تو یہی ہے. لیکن چلیں، پی ٹی آئی کے اندر ایک کوحرام ہے علی امین گنڈا پور. اب یہ کہا جا رہا ہے کہ گنڈا پور صاحب کو بھی کہا گیا ہے کہ خاموش ہو جائیں، بس کرتے ہیں. جیسے شیر افضل مروت صاحب کو کہا گیا تھا 2-3 دفعہ، آپ کو یاد ہوگا شیر افضل مروت صاحب کو بھی پیغامات بھیجے گئے تھے کہ بس کر دیں، مروت صاحب ہاتھ کھولا، لیکن نہیں. وہ شیر افضل مروت سادہ ایم این اے تھا، وہ سی ایم کے پی کے ہے، لیکن یو نیور نو، اس کو نہیں نکالا جا سکتا. کچھ افواہیں ہیں، ہو سکتا ہے کہ آنے والا ٹائم بڑا مشکل ہو بابر سلیم سواتی کو مشکل پیش آئی ہوئی ہے، وہ انٹرنل اکاؤنٹیبلٹی کمیٹی کے آگے پیش ہو رہا ہے. ویسے تو تیمور جھگڑا صاحب نے بھی کرپشن کے الزامات علی امین گنڈا پور پر لگائے ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ ان کے کل اثاثے 10 کروڑ روپے کے ہیں، اور یہ کہتے ہیں میں نے 2 سال میں پارٹی پر 75 کروڑ روپے خرچے ہیں. ان سے پوچھا جائے کہ جب آپ کے کل اثاثے ہی 10 کروڑ روپے کے ہیں تو آپ نے پارٹی پر 75 کروڑ روپے کہاں سے خرچے ہیں؟ یقیناً کرپشن. بقول تیمور جھگڑا صاحب کے انہوں نے جواب دیا کہ پھر تو کرپشن کر کے خرچے ہیں. اور یہ کرپشن کی آوازیں پارٹی کے اندر، پارٹی کے اپنے لوگوں کی طرف سے اٹھنا شروع ہو گئی ہیں. بالکل، سب سے بڑا ایک سوال ہے جس کا جواب دینا. مجھے نہیں لگتا کہ بیرسٹر گوہر کے ہاشپ سے کوئی میرا مطلب ہاشپ ہو جائیں گی چیزیں. یہاں تو ان سب چیزوں کی کلیریفیکیشن ہوگی، یہاں یہ لڑائی بڑھتی جائے گی. مجھے نہیں لگتا یہ لڑائی ختم ہو جائے گی. اور ایسے میں تو یہ حقیقت ہے کہ عمران خان صاحب کے لیے قیادت سیریس ہی نہیں ہے، ان کے رہائی کے لیے. میرا خیال ہے عمران خان صاحب چاہتے ہی نہیں کہ ان کے بعد کوئی لیڈر بنے. وہ لڑا کے راضی رکھتے ہیں. دیکھیں نا اس ساری صورتحال کو بھی وہ لڑا کے راضی ہیں. سب جوتیوں میں دال بٹ رہی ہے، لوگ ایک دوسرے کے دستوں گریبان ہو گئے ہیں، کوئی کسی کو کچون مار رہا ہے، کسی نے کسی کے کپڑے پھاڑے ہوئے ہیں. لیکن کوئی میرا مطلب پارٹی میں کوئی ڈسپلن نام کی کوئی چیز کچھ نہیں ہے. سب ایک دوسرے کی بےزتی کر رہے ہیں. خان صاحب کی دور اندیشی بھی ہو سکتی ہے کہ مشکل وقت ہے، پتہ چلے کون وفادار ہے اور کون غدار. نہیں، ان کی دور اندیشی تو یہ ہو سکتی تھی کہ وہ سب کی صلح کرا دیتے. کبھی لڑائی کرانا بھی دور اندیشی ہوئی ہے. یار میں حیران ہوں آپ لوگوں پہ. مطلب گھر کے اندر لڑائی کرانا گھر کے سربراہ کی دور اندیشی ہے یا بے وقوفی ہے؟ گھر کے اندر بہت سے لوگ اجنبی اور غیر بھی. آپ میری بات سمجھے نا، نہ دیتا ٹکٹ پھر شہرام ترکئی کو ایم این اے کا. ان کو ایم این اے بھی بنایا ہوا ہے اور پھر دور اندیشی بھی ہے، بےزتی کرانے کے لیے لیے ان سے بنایا ہوا ہے. یہ کیا دور اندیشی ہے کہ آپ گھر میں رکھتے بھی ہیں اور چتر بھی مارتے ہیں؟ یہ دور اندیشی نہیں ہے. یہ وہ ہے، کچھ ہوتے ہیں جو بچوں کو آپس میں لڑا کے کہتے ہیں میری بڑی بادشاہی ہے. ایسے بھی ہم نے دیکھا ہے. تو مطلب آپس میں لڑا کے تو اپنی بادشاہی قائم رکھنا یہ کوئی دور اندیشی نہیں ہے.